نہیں ایسے اتنی جلدی لوگوں کی عبادات پہ فتوے نہیں لگاتے، فلاں کی نماز نہیں ہوئی، فلاں کا روزہ نہیں ہوا، پہلے فقہا کو اور ان کے دلائل کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس امت میں 1400 سال سے اتنے مجتہدین فقہا علماء گزرے ہیں، ان کے علمی کام پہ ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ دیکھیں ائمہ حرم مسجد حرام میں کعبہ کے بالکل قریب کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ انہیں مقتدیوں سے آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے ائمہ حرم سے، یا وہ جو وہاں کی انتظامیہ ہے ان سے آپ کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہو سکتا ہے کہ انہیں مقتدیوں سے آگے کھڑا ہونا چاہیے، کم از کم جس سائڈ پہ وہ ہوں، وہ پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جس پر آپ بالکل اعتراض کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جب وہ پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں تو جو مقتدی ان سے آگے ہوں ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ بغیر دلیل کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نمازیں نہیں ہو رہی؟ جو مقتدی ان سے آگے کھڑے ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں فقہ مالکی میں امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اور بھی کئی فقہا مثلا امام اسحاق بن راہویہ، امام ابو ثور وغیرہ کے نزدیک تو ویسے بھی مقتدی کا امام سے آگے کھڑا ہونا جائز ہے، نماز بالکل درست ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فقہ مالکی میں بالکل جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ مثلا امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وقال مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ و اسحاق، اور اسحاق بن راہویہ و ابو ثور، اور امام ابو ثور و داود، اور امام داود رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یجوز، جائز ہے، مقتدی اگر امام سے آگے بھی کھڑا ہو تب بھی اس کی نماز جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقتداء کا حکم ہے نا، امام کی اقتداء کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، تو وہ تو آگے کھڑے ہو کے بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا جنگ میں آپ دیکھ لیں، کمانڈر اگر پیچھے ہو تو کمانڈ تو وہی کر رہا ہوتا ہے نا، لیڈ تو وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب سپاہی اس سے آگے بھی کھڑے ہوں تو اطاعت تو اسی کی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اقتداء کے لیے، پیروی کے لیے پیچھے کھڑا ہونا ضروری تو نہیں ہے نا، وہ تو آگے کھڑے ہو کے بھی کی جا سکتی ہے۔ جب آواز آ رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ امام کب رکوع میں جا رہا ہے، کب سجدے میں جا رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ بائک پہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، بائک چلانے والے کو گائیڈ کرتے ہیں یہاں سے دائیں مڑ جاؤ، آگے جا کر لیفٹ ہو جانا، تو آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کی اتباع کر رہے ہیں، راستہ آپ بتا رہے ہیں، رہنمائی آپ کر رہے ہیں، لیکن خود آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہوتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اقتداء کرنی ہے نا، پیروی کرنی ہے، تو اقتداء پیروی کے لیے کوئی پیچھے کھڑا ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر آگے کھڑے ہو کے اقتداء کی جا سکتی ہے، پیروی کی جا سکتی ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ معقول بات ہے۔ اب ہمیں دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو حکم دیا ہو کہ امام سے پیچھے کھڑا ہونا ہے، آگے کھڑا نہیں ہونا، یا تو ایسی حدیث ہونی چاہیے نا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے پیچھے کھڑا ہونے کا حکم دیا ہو۔ ایسا کوئی حکم تو موجود نہیں ہے احادیث میں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو آپ دیکھ لیں مجموع الفتاوی میں، وہ لکھتے ہیں اما صلاۃ المأموم قدام الامام، اور مقتدی کا امام سے آگے کھڑا ہونا، ففیہا ثلاثۃ اقوال للعلماء، اس میں علماء کے تین اقوال ہیں، تین قول ہیں، تین پوائنٹ آف ویو ہیں۔ احدھا، پہلا کیا ہے، انہا تصح مطلقا، کہ بالکل جائز ہے نماز، چاہے عذر کے ساتھ ہو چاہے بغیر عذر کے ہو، مجبوری ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ مقتدی امام سے آگے کھڑا ہے، چاہے کوئی مجبوری ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں نماز درست ہے۔ وَإِنْ قِيلَ إِنَّهَا تُكْرَهُ، اگرچہ کہا گیا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ مقتدی امام سے پیچھے کھڑا ہو، لیکن اگر آگے کھڑا ہو بھی کیا تو نماز جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ، یہی امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں مشہور بات ہے، فقہ مالکی میں ایسا ہی ہے۔ والقول القدیم للشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی پہلے ایسے ہی فرماتے تھے، بعد میں انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا امام شافعی نے، امام شافعی بھی
پہلے یہی کہا کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. لیکن امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو ثور، امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ فقہ مالکی میں تو یہی قول ہے. والثانی انہا لا تصح مطلقا، اور دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. اگر مقتدی امام سے آگے کھڑا ہوا تو نماز نہیں ہوگی، چاہے مجبوری ہو چاہے نہ ہو، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی. کمذہب ابی حنیفہ والشافعی واحمد، جیسا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب میں ہے. فی المشہور من مذہبہما، یعنی ان تینوں کے مذاہب میں اکثر علماء کا یہ قول ہے. والثالث، اور تیسرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، انہا تصح مع العذر دون غیرہ، کہ اگر مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، نماز بالکل درست ہے. لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے مقتدی امام سے آگے کھڑا ہوتا ہے تو اب نماز نہیں ہوگی. یہ تیسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، بھائی رش زیادہ ہے، مقتدی نے امام سے پیچھے جانے کی کوشش کی لیکن نہیں راستہ ملا، جگہ نہیں ہے، امام سے آگے کھڑا ہونا پڑے گا، تو پھر ٹھیک ہے، نماز ہوگی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے، کہ مقتدی آرام سے امام سے پیچھے آ سکتا تھا لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کے امام سے آگے کھڑا ہوا تو اب نماز نہیں ہوگی. یہ تیسرا قول ہے نا. مثل ما اذا كان زحمتا، جیسا کہ اگر رش زیادہ ہو، فلم يمكنه ان يصلي الجمعة او الجنازة الا قدام الامام، اور مثلا جمعہ کے موقع پہ یا جنازے کے موقع پہ رش زیادہ ہے اور ممکن نہیں ہے کہ مقتدی امام سے پیچھے آ جائے، تو وہ امام سے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے. فتكون صلاته قدام الامام خيرا له من تركه للصلاة، تو اس کا امام سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا نماز کو چھوڑنے سے بہتر ہے. جماعت کو ترک کرنے سے، نماز نہ پڑھنے سے، باقی سب نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ منہ اٹھا کے آگے کھڑا ہوا ہے، تو جماعت کو ترک کرنے سے، نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ امام سے آگے کھڑا ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے. فَتَكُونُ صَلَاتُهُ قُدَّامَ الْإِمَامِ خَيْرًا لَهُ مِن تَرْكِهِ لِلصَّلَاةِ، اس کا امام سے آگے کھڑا ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ نماز کو چھوڑنے سے بہتر ہے. وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِّنَ الْعُلَمَاء، اور یہ علماء کی ایک جماعت کا قول ہے. وَهُوَ قَوْلُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، اور امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب میں بھی، فقہ حنبلی میں بھی بعض علماء کا یہ قول ہے، وغیرہ، اور ان کے علاوہ بھی. وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ وَأَرْجَحُهَا، اور یہ سب سے بہترین قول ہے. تیسرا قول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجبوری میں ہو تو بالکل ٹھیک ہے. هو اعدل الاقوال وارجحها، یہ سب سے راجح، سب سے مناسب، سب سے معتدل، سب سے بہترین قول ہے کہ اگر مجبوری کی وجہ سے ہو تو بالکل جائز ہے. اب جو لوگ مسجد حرام میں امام سے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر تو مجبوری کی وجہ سے بھی پیچھے آنے کی کوشش کی لیکن رش زیادہ ہے یا نہیں آنے دیا، اور شرطے کھڑے ہوتے ہیں بعض دفعہ تو وہ نہیں آ سکے پیچھے، مطلب طواف کر رہے ہیں، اور بہرحال کوئی بھی مجبوری ہو، تو اگر تو مجبوری کی وجہ سے ہے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک بالکل ٹھیک ہے. بہت سے علماء کے نزدیک، صرف یہ اکیلے نہیں ہیں، بہت سے علماء کے نزدیک، بہت سے فقہا کے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، نماز بالکل درست ہے. اور اگر مجبوری نہیں ہے، بغیر مجبوری کے، تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، امام اسحاق بن راہویہ کے نزدیک، امام ابو ثور کے نزدیک، بہت سے فقہا کے نزدیک، داؤد ظاہری کے نزدیک بالکل جائز ہے. تب بھی جائز ہے، مجبوری نہیں ہے تو کیا ہے. اور ہمارے نزدیک وہ مضبوط قول ہے، مضبوط موقف ہے کہ بھائی اقتداء ضروری ہے، وہ آگے کھڑے ہو کے بھی کی جا سکتی ہے. اب مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ امام سے پیچھے کھڑا ہوا جائے، بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے، زیادہ صحیح یہ ہے کہ امام سے پیچھے کھڑے ہوں. لیکن اگر کوئی بغیر مجبوری کے بھی امام سے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے تو ہم کیسے کہہ دیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی؟ کس دلیل کی بنیاد پہ؟ ہمارے پاس کون سی دلیل ہے کہ ہم کہہ سکیں اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی؟